میر تقی میر کی شاعرانہ عظمت۔ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنو، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے۔ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب بھی جہاں روزگار کے۔ جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ ابتدائیہ: میر ان شعرائے کرام میں سے ہیں جو اپنی حقیقت کو خود خوب پہچانتے تھے، اسی لیے اکثر اپنے اشعار میں شاعرانہ تالا کا اطلاق کیا ہے۔ اپنے لیے فرماتے ہیں: سب دیے ہیں میر کو جگہ اپنی آنکھوں پہ، اس خاک رہے عشق کا اعزاز تو دیکھو۔ میر تقی میر اردو شاعری کے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جو اردو شاعری کا سنہری دور کہلاتا ہے، لیکن یہ اردو شاعری کی خوش نصیبی ہے کہ اس کو میر جیسا صاحب طرز، صاحب اسلوب اور غم کو آفاقیت بنا دینے والا شاعر نصیب ہوا۔ اسی لیے آب حیات میں مولانا محمد حسین آزاد رقم تراز ہیں کہ میر نے اپنی مشہور کتاب نکات الشعراء میں اس دور میں صرف 2 شعرائے کرام کو تسلیم کیا، جن میں خود ایک دوسرے سودا مگر کسی کے پوچھنے پر درد کو بھی آدھا شاعر تسلیم کر لیا۔ سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ عظمت میر: میر تقی میر اردو ادب کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ وہ ہر عہد میں شہنشاہ غزل کہلائے گئے۔ غزل کی دنیا میں کوئی بھی شاعر میر کے مقام تک نہیں پہنچ سکا، نہ ہی کسی نے میر کی ہمسری کا دعویٰ کیا۔ میر کے بعد آنے والے تقریباً تمام شعراء نے میر کی پیروی کو ہی عظمت سمجھا۔ غالب میر کی عظمت کا اعتراف کچھ یوں کرتے ہیں: غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں۔ ابن انشا میر کی عظمت کا اعتراف کچھ یوں کرتے ہیں: ایک بات بتاؤ انشا جی تمہیں ریختہ کہتے عمر ہوئی، تم سارے جہاں کا علم پڑھے، کوئی میر سا شعر کہا تم نے؟ شیخ ابراہیم ذوق میر کی عظمت کا اعتراف کچھ یوں کرتے ہیں: نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ مرزا رفیع سودا میر کی عظمت کا اعتراف کچھ یوں کرتے ہیں: سودا تو اس زمین میں غزل در غزل ہی لکھ، ہونا ہے تجھ کو میر سے استاد کی طرح۔ حسرت موہانی میر کی عظمت کا اعتراف کچھ یوں کرتے ہیں: شعر میرے بھی ہیں پر درد و لیکن حسرت، میر کا سا شیوائے گفتار کہاں سے لاؤں۔ غلام حمدانی مصطفی میر کی عظمت کا اعتراف کچھ یوں کرتے ہیں: اے مصطفی تو اور کہاں شعر کا دعویٰ، پھبتا ہے یہ انداز سخن میر کے منہ پر۔ اکبر الہ آبادی میر کی عظمت کا اعتراف کچھ یوں کرتے ہیں: میں ہوں کیا چیز جو اس طرز پہ جاؤں اکبر، ناسخ و ذوق بھی جب چل نہ سکے میر کے ساتھ۔ میاں میر مہدی مجروح میر کی عظمت کا اعتراف کچھ یوں کرتے ہیں: یوں تو ہے مجروح شاعر سب فصیح، میر کی پرخوش بیانی اور ہے۔ حالی میر کی عظمت کا اعتراف یوں کرتے ہیں: حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہے، غالب کا معتقد ہے مقلد ہے میر کا۔ میر کا تصور غم بقول مجنوں گورکھپوری، میر علم کو ایک نشاط اور درد کو ایک سرور بنا دیتے ہیں۔ شعر ملاحظہ ہو: روتے پھرتے ہیں ساری ساری رات، اب یہی روزگار ہے اپنا۔ در حقیقت میر کی شاعری درد و غم، رنج و الم، آنسوں کی ترجمان ہے۔ انہوں نے اپنی پوری شاعری کو غم کے سانچے میں ڈھال دیا ہے، گویا غزل نہیں ان کا غم حقیقت کے پردے سے نکل کر غزل کے سانچے میں ڈھل گیا ہے۔ شعر ملاحظہ ہو: اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے تب نہیں آتا۔ غم کی کسک عشق کی جان در حقیقت ان کے زمانی طور پر ناکام ہونے کی دلیل ہے، یا یوں کہیے وہ ناکام نہیں ہوئے، حالات زمانہ نے انہیں ناکام کر دیا تھا۔ اس لیے ایک تڑپ، ایک کسک، محرومیاں اور ناکامیاں ان کے کلام میں رچی بسی ہیں، شاید ان کے سینے میں ایک آگ سی لگی ہوئی ہے۔ خلوص و صداقت و سوز و گداز یہ ایک زندہ حقیقت ہے، جگر نے کیا خوب کہا ہے: صداقت ہو تو دل سنتے سے کھنچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی۔ میر نے اپنی شاعری میں اپنے ذاتی غم کو آفاقی غم بنا کر پیش کیا ہے، اور یہ کھلی حقیقت ہے کہ اپنا غم دنیا کے غم پر حاوی نظر آتا ہے۔ اسی لیے سوز و گداز پیدا کرنے کے لیے موسیقار حضرات گلوکاروں کو بھی غم سے آشنا کرتے ہیں۔
میر کے ہاں غم کی یہی کیفیت موجود ہے جس نے ان کے غم کو آفاقیت بخشی ہے۔ شعر ملاحظہ ہو، میرے رونے کی حقیقت جس میں تھی، ایک مدت تک وہ کاغذ نم رہا۔ میر نے اپنی ذاتی زندگی میں والد کی وفات، سوتیلے بھائیوں کا ناروا سلوک، پھر اس پر اپنے سوتیلے ماموں خان آرزو کا سلوک، ان کے غم کو اور سینے کی جلن کو آتش نواب بنانے کے لیے کافی تھا۔ یہ غم غزل کا لبادہ اوڑھ کر ایک بہتا دریا بن گیا۔ اشعار ملاحظہ ہوں، ہمیشہ آنکھ ہے نمناک، ہاتھ دل پر ہے، خدا کسی کو مجھ سا درد مند نہ کرے۔ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ میر کا غم عشق، میر کے ذہن میں عشق کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ یہ جذبہ ان کے رگ و پے میں بچپن سے سرایت کر گیا۔ ناقدین اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ میر کا مفہوم عشق بہت وسیع ہے اور عشق کا جذبہ ان کے سینے میں حقیقی طور پر سرایت کر گیا تھا۔ لہٰذا میر صوفیاء کے اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ پوری کائنات کو ہی عشق کا مظہر سمجھتے ہیں۔ شعر ملاحظہ ہو، جب نام تیرا لیجے تب چشم بھر آوے، اس زندگی کرنے کو کہاں سے جگر آوے۔ ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ میر کی عظمت اپنی نظر میں، میر تقی میر بڑے سخن فہم، خود نگر اور خود شناس انسان تھے، اسی لیے اپنی حیثیت اور مقام کو واضح انداز میں پہچانتے تھے اور برملا کئی مقامات پر انہوں نے اپنے عظیم تر ہونے کا اظہار کیا۔ ناقدین نے اس اصطلاح کو شاعرانہ تالا قرار دیا ہے۔ اشعار ملاحظہ ہوں، اگرچہ گوشہ گزیں ہوں میں شاعروں میں میر، پر میرے شور نے روئے زمین تمام لیا۔ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ میر دریا ہے، شعر سنے زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی۔ میر کا دل، دلی اور حالات زمانہ۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف نقد میر میں لکھتے ہیں کہ اگر میر زمانے کی تاریخ نہ لکھی جاتی تو میر کی شاعری پڑھ کر ایک گہری نظر رکھنے والا اس زمانے کی تاریخ مرتب کر سکتا ہے۔ آب حیات میں مولانا محمد حسین آزاد نے کیا خوب جملہ لکھا ہے کہ اگر کوئی دلی کی تاریخ پڑھنا چاہے تو وہ دیوان میر پڑھ لے۔ میر کا زمانہ سیاسی زوال، اقتصادی بدحالی، معاشرتی افراتفری اور اخلاقی انحطاط کا زمانہ تھا، اسی لیے انہوں نے ان مخصوص حالات کو گویا اپنی غزلیات کے سانچے میں ڈھال دیا۔ اشعار ملاحظہ ہوں، دلی کے نہ تھے کوچے اور آ کے مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی۔ میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار، مرثیے دل کے کئی کر کے دیے لوگوں کو، شہر دلی میں سب پاس ہے نشانی اس کی۔ میر کی تشبیہات و استعارات۔ تشبیہ اور استعارات تقریباً ہر شعر کا جوہر خاص ہوتے ہیں، لیکن میر نے تشبیہ اور استعارات ایسے معیاری انداز میں اختیار کیے کہ وہ زبان زد عام ہو گئے، اور یقیناً یہ کہنا درست ہوگا میر کا کلام ان خصوصیات سے مالا مال ہے۔ شاید اسی لیے ڈاکٹر عبارت بریلوی رقم تراز ہیں۔ میر تشبیہوں اور استعاروں کے ذریعے بعض کیفیات کی ایسی خوبصورت تصویر کشی کرتے ہیں اور اس میں شک نہیں ہے کہ ان کے ہاتھوں میں اس فن میں مصوری جیسی شان پیدا ہو گئی ہے۔ تشبیہات اور استعارات کے باب میں میر کا کچھ کلام ملاحظہ ہو، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کسی ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں، ساری مستی شراب کسی ہے۔ میر دریا ہے، شعر سنے زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ میر اور دنیا کی بے ثباتی کا تصور۔ حادثات زمانہ اور گردش دوران نے میر کے دل میں گوشہ نشینی کا تصور اور بھی گہرا کر دیا تھا۔ اس کیفیت کا اظہار انہوں نے جا بجا کیا ہے۔ دنیا کے عارضی ہونے کا تصور ان کی شاعری میں ایک خاص مضمون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اشعار ملاحظہ ہوں، چار دیواری عناصر میر، خوب جگہ ہے پر ہے بے بنیاد، سرسری تم جہاں سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا۔
کہا میں نے کتنا ہے گل کو ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ انسان دوستی اور احترام آدمیت۔ میر نے اپنی شاعری میں انسانی عظمت اور اعلیٰ انسانی اقدار کو بڑی کثرت سے اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مضمون ان کی شاعری کا مستقل موضوع بن گیا ہے اور ان کے کلام میں جگہ جگہ اس رنگ کی نشانیاں موجود ہیں۔ کلام ملاحظہ ہو۔ آدمی کو ملک سے کیا نسبت، شان عرفہ ہے میر انسان کی۔ کعبے 100 بار وہ گیا تو کیا، جس نے یہاں ایک دل میں رہ نہ کی۔ آہنگ اور موسیقیت میر کی شاعری کا خاص جوہر ہے۔ کلیم الدین احمد نے میر کی ان خصوصیات سے متاثر ہو کر کیا خوب کہا ہے۔ مقولہ ملاحظہ ہو۔ میر سیدھے سادے، مختصر، نرم اور ملائم لفظوں میں اپنے چھوتے احساسات اور تاثرات کو صفائی اور درد انگیزی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ان کے اشعار میں ایسا ترنم ہوتا ہے کہ گویا ان میں روح موسیقی آ بسی ہے۔ آہنگ اور موسیقیت کے لیے میر کا کلام ملاحظہ ہو۔ کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے۔ عالم عالم عشق و جنوں، دنیا دنیا تہمت ہے۔ دریا دریا روتا ہوں میں، صحرا صحرا وحشت ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔